عمران خان کے خلاف طبلِ جنگ بجا دیا گیا ہے اور بگل بج چکا ہے، اور اس کے علاوہ ایک طرف سے پتے دکھا دیے گئے ہیں جبکہ دوسری جانب سے پتے دکھائے جانے کا انتظار ہے۔ بڑا اہم ترین لمحہ ہوگا جب دوسری جانب سے پتے دکھائی دیے جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ اہم ترین بات یہ ہے کہ عمران خان نے اپنی تمام ترین جو مصروفیات تھیں وہ معطل کر دی ہیں، اور جہاں آنا جانا تھا، ملنا ملانا تھا، میٹنگز تھی، وہ ختم کر دی ہیں اور ہنگامی اجلاس بلا لیا جس کے اندر شیخ رشید، شاہ محمود قریشی، فواد چودھری، جو کہ اس وقت پی ٹی آئی کی تمام ترین جو ٹاپ لیڈرشپ تھی وہ اس میں شامل ہے۔ السلام علیکم ناظرین محترم، میں عمر فاروق ہوں اور آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل عمر سپیکس دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین محترم، آج دن 2 بجے شہید ارشد شریف کے سفر آخرت کی تیاری کی جا رہی تھی، ان کے جنازے کی تیاری کی جا رہی تھی، لوگ ان کے جنازے میں شرکت کے لیے تیاری کر رہے تھے۔ جو ٹی وی چینلز تھے وہ ان کا جو سفر آخرت تھا، جو جنازہ تھا، اس کو آن ایئر لائیو دکھانے کی تیاریاں کر رہے تھے، لیکن کچھ ہی دیر پہلے جنازے سے 2 بجے سے جو 2 بجے جنازہ تھا اس سے کچھ دیر پہلے ایک ٹویٹ کیا گیا ڈی جی ایس پی آر کی جانب سے کہ جناب کچھ ہی دیر میں 5 سے 10 منٹ میں ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی ایس پی آر پریس کانفرنس کرنے آ رہے ہیں۔ بڑا حیران کن مرحلہ تھا اور بڑی غیر ممکنہ بات تھی، کوئی امید نہیں کی جا رہی تھی، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی، پاکستان کی ٹاپ ایجنسی آئی ایس آئی کا ایک سربراہ ڈی جی ایس پی آر کے ساتھ، فوج کے ترجمان کے ساتھ آ کر پریس کانفرنس کر رہا ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے، تو لہٰذا بڑا حیران کن بات تھی۔ تو آج پریس کانفرنس کی گئی، یہ ایک بہت اہم ترین اور تہلکہ خیز قسم کی پریس کانفرنس تھی۔ عمران خان کے خلاف ایک سمجھ لیں کہ چارج شیٹ تیار کی گئی، لیکن اس کہانی کا آغاز گزشتہ رات فیصل وابڈا کی پریس کانفرنس سے ہوتا ہے، اور پریس کانفرنس سے پہلے عمران خان نے جو اپنے لانگ مارچ کا اعلان کیا، اصل بنیاد یہاں سے رکھی گئی۔ عمران خان نے لانگ مارچ کا اعلان کیا، اس کے بعد فیصل وابڈا آئے، انہوں نے بڑی تہلکہ خیز پریس کانفرنس کی، لیکن ان کی پریس کانفرنس کا بھرکس نکالا وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے اور پاکستان نون لیگ کے جو سربراہ ہیں نواز شریف نے، کیونکہ ان کی پریس کانفرنس کے فوراً بعد رانا ثناء اللہ اور نواز شریف نے وہی بیان دیا جو کہ فیصل وابڈا بات کر رہے تھے۔ اور فیصل وابڈا کو پہلے اس پریس کانفرنس سے پہلے اور پریس کانفرنس کے دوران پاکستان تحریک انصاف کا رکن سمجھا جا رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جب رانا ثناء اللہ اور نواز شریف فیصل وابڈا کے بیانات کی تائید کریں تو معاملہ کچھ گڑبڑ لگتا ہے۔ اور انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا کہ ارشد شریف کو اسٹیبلشمنٹ نے نہیں مارا۔ اس سے پہلے سوشل میڈیا پر جو باتیں کی جا رہی تھیں، الزامات عائد کیے جا رہے تھے اسٹیبلشمنٹ پر کہ ارشد شریف کے قتل کا تعلق اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، بڑے الزامات کہے جا رہے تھے، بڑا شور مچا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ہی فیصل وابڈا نے اس چیز کی نفی کر دی کہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، بڑے اچھے تعلقات تھے، مثبت ایک تعلق تھا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ارشد شریف کا، اور میں بھی ان کے ساتھ بڑے قریبی رابطے میں تھا، یہ تھا وہ تھا، بہت سی انہوں نے ایسی باتیں کی، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، کس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، کس کے خلاف پریس کانفرنس ہے۔ اور اس پریس کانفرنس کے بعد کسی کو سمجھ نہیں آیا کہ اس نے بات کیا کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن فیصل وابڈا کی پریس کانفرنس ختم ہوئی، اس کے بعد سوشل میڈیا پہ ایک نیا شور آیا اور کہا گیا کہ جناب، اور عوام نے اس پریس کانفرنس کو ایک ٹیکٹک چلا گیا تھا، ایک چال چلی گئی تھی، اس کو پوری طرح فیل کر دیا۔ اور آج 2 بجے جب ارشد شریف کا جنازہ تھا، اس وقت یعنی کہ اس سے تھوڑی دیر پہلے ڈی جے ایس آئی اور ایس پی آر آئے، انہوں نے بہت ہی تہلکہ خیز پریس کانفرنس کی۔ عمران خان کے خلاف ایک چارج شیٹ تھی ان کی پریس کانفرنس، انہوں نے ارشد شریف کے بارے میں بات کی، سیاسی معاملات کے بارے میں بھی بات کی۔ جو پریس کانفرنس تھی 2 فوجی عسکری سربراہان کی، یہ اصل میں ارشد شریف کے بارے میں تھی، لیکن انفارچونیٹلی اس کے اندر زیادہ سیاسی معاملات کو ڈسکس کیا گیا۔ اور اس کے بعد اس پریس کانفرنس کے بعد رانا ثناء اللہ آئے، وزیر داخلہ آئے، اور پھر اس کے بعد پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف آئے۔ ایک تانتا بن گیا پریس کانفرنس کا، اور جیسے کہ اس کے بعد اب بات کریں گے کہ جناب ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی نے کیا بات کی اپنی پریس کانفرنس کے درمیان۔ اہم ترین بات یہ ہے کہ اور ڈی جی ایس پی آر نے بہت سی چیزیں کھول کر رکھی کیمرے کے سامنے، اور پہلی بار وہ بولے تھے کیمرے کے سامنے۔ اس سے پہلے ڈی جی ایس سی آئی کبھی بھی ٹاپ ایجنسی کے سربراہ کیمرے کے سامنے نہیں آئے، اور انہوں نے کہا کہ میری تشہیر نہ کیجیے، میں پہلی بار کیمرے کے سامنے آیا ہوں، آج میں اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اپنے ادارے کے لیے آیا ہوں، میرے ادارے کی جوانوں پر جھوٹے تہمات لگائے جا رہے ہیں، اس لیے آیا ہوں میں کیمرے کے سامنے۔ انہوں نے کہا کہ ارشد شریف یہاں تھے تو ان کے ادارے کے ساتھ رابطہ بھی تھا، جو رات کو فیصل وابڈا نے باتیں کی وہی آج انہوں نے کہا کہ ان کا ادارے کے ساتھ رابطہ تھا، جب وہ باہر گئے تب بھی انہوں نے رابطہ رکھا، ارشد شریف واپس آنے کی خواہش رکھتے تھے،
انہوں نے کہا کہ وہ چاہتے تھے کہ وہ پاکستان واپس آئیں، ان کی زندگی کو پاکستان میں کوئی خطرہ نہیں تھا، اور جب کے پی حکومت نے تھریٹ الرٹ جاری کیا تو ہماری تحقیق کے مطابق ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ ان کو جو تھریٹ الرٹ جاری کیا گیا وہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے کیا، لیکن ہماری اس وقت اطلاعات میں کچھ بھی ایسا نہیں تھا۔ اور انہوں نے کہا کہ جھوٹ سے فتنہ فساد کا خطرہ ہو تو سچ کا چپ رہنا نہیں بنتا، میں اپنے ادارے، جوانوں اور شہداء کا دفاع کرنے کے لیے سچ بولوں گا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے شہیدوں کا مذاق بنایا جا رہا ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے کہ کسی کو میر جعفر میر سعدی کہنے کی مذمت کرنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ڈی جے ایس آئی نے کہا کہ نیوٹرل اور جانور کہنا اس لیے نہیں کہ ہم کوئی غداری نہیں کی، یہ سب اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ ہم نے غیر قانونی کام سے انکار کیا ہے۔ غیر قانونی کام کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے ایک بند کمرے میں آرمی چیف سے ملاقات کی، ان کو آفر کروائی، جب تحریک عدم اعتماد پی ٹی آئی کے خلاف پیش کی جا رہی تھی ان کو آفر کروائی کہ جناب آپ جب تک تاحیات چاہیں پاکستانی افواج کے آرمی چیف رہیں، لیکن اس حکومت کو بچا لیں۔ انہوں نے یہ عمران خان پر الزام داغا ہے۔ اور اس کے بعد لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم جو کہ ڈی جے ایس آئی ہیں، انہوں نے کہا کہ بالخصوص سال مارچ سے ہم بہت پریشر میں ہیں، ہم نے فیصلہ کیا ہوا ہے خود کو آئینی کردار تک محدود رکھنا ہے۔ جنرل باجوہ چاہتے تو اپنے آخری 6-7 مہینے بڑے پرسکون طریقے سے گزار سکتے تھے، لیکن جنرل باجوہ نے فیصلہ کیا اور ملک اور ادارے کے حق میں کیا۔ جنرل باجوہ اور ان کے بچوں پر غلیظ تنقید کی گئی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کو ان کے مدت ملازمت میں غیر معینہ مدت کو توسیع کی پیشکش کی گئی۔ آرمی چیف نے مدت ملازمت میں توسیع کی پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ یہ ایک بہت پرکشش آفر تھی جنہیں آرمی چیف نے ٹھکرا دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کا سپہ سالار غلط ہے تو ماضی قریب میں ان کی تعریفوں کے پل کیوں باندھ گئے؟ عمران خان کی طرف اشارہ تھا، اور ان کی جو زیادہ تر بات تھی وہ سارا عمران خان کی طرف اشارہ تھا۔ جو انہوں نے پرکشش آفر کی بات کی وہ بھی عمران خان کی طرف اشارہ تھا۔ انہوں نے کہا آپ کی نظر میں سپہ سالار غدار ہے تو اس کی ملازمت میں توسیع کیوں دینا چاہتے تھے؟ وہی بات جو انہوں نے پہلے کی۔ اگر آپ سپہ سالار غدار ہے آپ کا، تو آپ آج بھی چھپ کر ان سے کیوں ملتے ہیں؟ آپ کون ہیں؟ آپ عمران خان ہیں جن کو آپ کہہ کے مخاطب کر رہے ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں ڈی جی ایس آئی کا کہنا تھا کہ اس وقت جو حکومت وقت تھی جو توسیع کو قانونی طور پر دینے کی مجاز سے انہوں نے یہ پیشکش دی۔ اس وقت یہ پیشکش اس لیے کی گئی کہ تحریک عدم اعتماد اپنے عروج پر تھی اور عمران خان اپنی حکومت بچانا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا ہمارا محاسبہ ضرور کریں، لیکن ایک پیمانہ رکھیں کہ میں ملک کے لیے درست کام کر رہا ہوں یا نہیں، فوج ملک کے لیے درست کام کر رہی ہے یا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ مارچ 2021 کے بعد کسی الیکشن میں فوج یا آئی ایس آئی کی مداخلت کا نہ ثبوت ہے نہ انہوں نے مداخلت کی، اگر ثبوت ہے تو وہ ثبوت آپ لائیں۔ جب ڈی جی آئی ایس آئی بنا تو مجھ سے پوچھا گیا کہ پاکستان کا نمبر 1 مسئلہ کیا ہے، تو میں نے کہا معاشی مسائل پاکستان کا نمبر 1 مسئلہ ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد ناکام بنانے کے لیے سابقہ حکومت نے آرمی چیف کو غیر معینہ مدت تک توسیع کا کہا تھا۔ ایک بہت بڑا الزام ہے جو عمران خان کے بارے میں کیا جا رہا ہے۔ اب انتظار کیا جا رہا ہے کہ عمران خان اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں۔ وہ پتہ جس کی میں نے آغاز سے بات کی تھی کہ عمران خان اب کیا پتہ کھیلیں گے، وہ پریس کانفرنس میں کیا کہیں گے، کیونکہ ایک طرف سے تو سارے معاملات کھول کر بیان کر دیے گئے ہیں۔ اب اس کا رسپانس کیا آتا ہے، عمران خان اس کے جواب میں کیا جواب دیتے ہیں جو ان پہ الزام لگایا گیا ہے، کیا وہ اس کو درست کہیں گے یا اس کے خلاف میں کوئی دلیل دیں گے۔ اس کے علاوہ ڈی جی آئی ایس آئی نے کہا کہ ادارے غیر سیاسی رہنے پر بہت دن بحث ہوئی اس معاملے پر کہ ادارے غیر سیاسی ہیں، پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ادارے ہیں وہ غیر سیاسی ہی رہیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کے آئین میں ایک حق احتجاج کرنے کا بھی ہے، ہمیں کسی کے احتجاج، لانگ مارچ یا دھرنے سے کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جب لوگ اکٹھے ہوں تو خطرہ ہوتا ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم سیکیورٹی دیں، اور ہم باتیں نہیں کرتے، ہم کام کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک اہم ترین بات یہ ہے جو لانگ مارچ کی بات ہے، اس سے پہلے فیصل واوڈا نے بھی لانگ مارچ کی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کھلی لانگ مارچ ہوگا اور میں نہیں چاہتا کہ لوگ ناحق اپنی جان گنوائیں اس لانگ مارچ میں۔ فیصل واوڈا کی جو پریس کانفرنس تھی اس کے اندر ایک تھا، اس کے جو 3 مقاصد تھے، اس کا پہلا مقصد یہ تھا کہ عمران خان کو مورد الزام ٹھہرایا جائے جو ارشد شریف کا جو انہیں شہید کیا گیا۔ دوسرا یہ تھا کہ لانگ مارچ سے روکا جائے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو، ان کے کارکنوں کو، جو عوام کے اندر غم و غصہ پایا جاتا ہے اس حکومت کے خلاف اور دیگر جو معاملات ہیں ان میں، عوام کو روکا جائے کہ ادھر تو بہت قتل و غارت ہوگا، خون بہایا جائے گا، تو آپ وہاں نہ آ جائیں۔ یہ دوسرا مقصد تھا، اور اس طرح کی باتیں کی گئیں فیصل واوڈا کی جانب سے جنہیں عوام نے سوشل میڈیا پر بالکل اگنور کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اب ڈی جے ایس آئی کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ اداروں کے خلاف بات ہوئی تو وزیر اعظم اور دیگر وزران مذمت کی، یہ نہیں کہوں گا کہ حکومت دانستہ خاموش ہے، حکومت بھی مذمت کرتی ہے ان معاملات کی۔ اور
उनसे सवालात भी बहुत से किए गए कि सहाफ़ी ख़तरात के बावजूद अपना काम अच्छा कर रहे हैं, सहाफ़ियों को लिफाफा कहने के ख़िलाफ़ हूँ। उन्होंने कहा कि सहाफ़ियों को लिफाफा नहीं कहना चाहिए। ये सलीम साफ़ी की जानिब से उन्होंने अपनी तारीफ़ खुद करवाई कि जनाब मुझे कहा जाता है कि मैं लिफाफा लेता हूँ, क्या आप बताएं मैंने कभी कोई लिफाफा लिया? तो उन्होंने काफ़ी सोचने के बाद कहा कि जनाब ऐसी कोई बात नहीं है, ये जस्ट एक तरह के इल्तज़ामात हैं। तो जनाब अब इंतज़ार है कि इमरान खान इसके जवाब में क्या कहते हैं। फैसल अब्ड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, DJSI और DJSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद वज़ीर दाखिला आए, राना सनाउल्लाह आए, चंद मिनट बाद फिर वज़ीर दिफा आए। उनके बयानात, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो बिल्कुल तायद कर रही थी DJSI की, और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को बताना ज़रूरी नहीं है क्योंकि अगर आपने DJSI और ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है तो यकीनन आप समझ चुके होंगे कि वज़ीर दाखिला और वज़ीर दिफा ने क्या कहा होगा। बिल्कुल वही बातें की गई, और लेकिन महज़ब तरीके से DJSI और DJSPR ने बातें की, लेकिन वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बड़ा खुल्ला इमरान खान को इल्ज़ामात लगाया कि ये ऐसा है वैसा है, इसने मुल्क कौम के नुकसान के लिए बात की है, ये है वो है, ये नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इसे अमन पसंद नहीं है। और अब देखना है कि इमरान खान इसके जवाब में क्या कहते हैं। इंतज़ार कीजिएगा, और जैसे इमरान खान कोई बात करेंगे तो आपको उस बारे में अपडेट करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, हमें तो हम याद रखेगा। अल्लाह ने के बाद।